گرامی آئیے ذرا دیکھیں میرے کریم کو اللہ نے کس قدر شان عطا فرمائی۔ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن میرے آقا کریم کی شانوں کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میرے سے پہلے علامہ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کی بشریت کے بارے میں بات کرنا بھی اس انداز کے اندر سننے والے کے دل میں یہ شائبہ آ جائے شاید نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اللہ یاد باللہ ثم اللہ یاد باللہ کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں، اس اعتبار سے بشریت کے بارے میں کسی صورت بات نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے جناب والا ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ آقا ہمارے، سب بولیے آقا ہمارے۔ آؤ جناب والا میرے کریم کی شانیں دیکھتے ہیں۔ بخاری جلد نمبر 2 ہے، راوی حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لوگوں تو وفی ابی علیہ دین، آپ نے فرمایا لوگوں میرے ابا جان دنیا سے پردہ فرما گئے، میرے ابا جان کے اوپر قرضہ ہے، اب ورثے میں جو مجھے باغ کھجوروں کا دیا گیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لوگوں کھجوریں کم ہیں، قرضہ مجھ پہ زیادہ ہے۔ جناب جابر فرماتے ہیں لوگوں میں ان لوگوں کے پاس چلا گیا جن کا میں نے قرضہ دینا ہے، میں نے ان کی منت سماجت کی، میں نے انہیں کہا میرا قرضہ معاف کر دیجئے، میرے ابا جان دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، میں قرضہ ادا کرنے کی سخت اور ہمت نہیں رکھتا، لیکن حدیث پاک کے الفاظ ہے فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَانِ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لوگوں میں نے جس سے منت سماجت کی ہے، ہر بندے نے انکار کر کے کہا اے جابر قرضہ دو کہ ہم تمہاری جان چھوڑیں گے وگرنہ تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لوگوں میں نے ہر بندے کی منت کر لی لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب جابر نے پھر کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لوگوں جب کوئی بندہ میرے کام نہ آیا، میں حسنین کے نانا جان کے دروازے پہ چلا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا میں نے قرضہ دینا ہے، میری فصلی اتنی نہیں ہے کہ میں قرضہ ادا کر سکوں، یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیے۔ یاسین کلام آنے والوں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے جابر میں اللہ کا قرآن پڑھانے آیا، میں تمہارے قرضے اتارنے نہیں آیا۔ میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا اے جابر میں تمہیں نماز سکھانے آیا، میں تمہارے قرضے اتارنے نہیں آیا۔ رسول اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا میں آقا میں شریعت سکھانے آیا، میں تمہارے قرضے اتارنے نہیں آیا، بلکہ میرے کریم نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جابر واپس چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ میرا قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اذا جددتہو فودعتہو فی المربد۔ سرکار نے فرمایا جابر جب پودوں کے اوپر کھجوریں تیار ہو جائیں انہیں زمین پہ اتار لینا، پھر ایک جگہ پہ ڈھیر لگا دینا، پھر آمنہ کے لال کو بلا لینا، پھر خدا جانے اور مصطفیٰ جانے آقا ہمارے، سب کی آواز آئے آقا ہمارے، آقا ہمارے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد صدی روا امام عاشقاں شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے قلم اٹھایا فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ارے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ شان ہے کہ نہیں؟
آپ بولتے نہیں ہیں. میں نے یہ گلاں سمجھنے نے آنی پی سپیکر نے زیادہ شور تو نہیں پلے پہنیے پی نے اونج نہ بولنے پہ. اللہ کرے تسی کدی بول پو. حضرت فرماتے ہیں ہمارے ہاں علمی باتیں نہیں ہوتی، ہمارے ہاں بولنے کا کوئی نام لے تو کوئی علم کی سوغات انہیں دو. یہاں کہتے ہیں بات سے اب ملوک سے شروع کرو، وارث شاہ پہ ختم کرو تاکہ ہم لنگر کھائیں اور گھر جائیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہمارے مدارس کے حالات جی ہیں کہ وہاں پہ بڑے بڑے مدرسین منتظمین جن کی تنخواہیں 10,000 مقرر کرتے ہیں، وہ چاروں ناچار ادب کتابوں کی اردو تراجم کر کے ان سے پیسہ کما کے طالب علموں کی بھی چوڑ کر رہے ہیں اور اپنا نظام حیات چلا رہے ہیں. نصیر ملت نے کہا تھا ابھی کھل جاؤں تو کھل جائے راز حقیقت، حب حقیقی کا لفافہ اصلی میں ہوں. بندہ کیا بتائے اور کیا نہ بتائے. وہ سیانے آکھنے انہیں بھائی نے پڑھنا چاہو تو پیٹ اپنا ننگا ہوتا. معذرت میری باتیں کڑوی ہیں لیکن مبنی برعقائد. میں نے یہ گلاں سمجھینے پہ ہو نہیں بولے او اللہ تو انو بلائے وہ بولو وہ سمجھ آنی پہ نہیں گلا نہیں. نبی پاک کول جابر پاک گئے انہاں کہا یا رسول اللہ نہ کوئی رشتہ دار منے نا تو نہ کوئی اور جنا منے نا، مہربانی کرو میں نہ کر دا. سرکار نے فرمایا اب میں قرآن پڑھاواں یا توڑے کر دے لاواں، میں دین سکھاواں یا توڑے کر دے لاواں. بلکہ میں نے شان والے نبی پاک نے فرمایا جابر لگوائیں کھجورہ لا کے کی جائے تو ڈھیر لائیں. ڈھیر لگ گیا ماں بلا لاویں پھر میں جانا تو میرا خدا جانا. شان ہے کہ نہیں؟ سارے بولو شان ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیر. حضرت گرامی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آکھ دینے لوگو جدو جناب والا کھجوراں تیار ہو گئیاں میں ڈیر لا لے آئے. میں سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا، میں آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے میرے کریم آقا جیڑا حکم فرمایا نے میرے آقا میں کر چھڑے آئے. ہون تسی تشریف لے آؤ. حدیث پاک دے الفاظ نے فجاء ومعه ابو بکر و عمر. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر دے ڈیرے تے تشریف لے کے جا رہے نے. اور لوگوں آمینہ دلال کلیاں نہیں جا رہا بلکہ جناب ابو بکر تے عمر بھی نال جا رہے نے. کیڑا سونا منظر ہوئے گا جدو میرا نبی اپنے کسی نوکر دی حاجت روائی واسطے جا رہے آئے، مشکل کشائی واسطے جا رہے آئے. یہ عقیدہ 14 صدیاں تو اہل سنت نو ملے آئے جس تے آج دنیا اعتراض کر دیئے. تاک لیا میرے کریم نے اے نہیں فرمایا، حضور نے ایتا نہیں آکھیا کہ جابر اللہ کولو مانگ میرے کول کے لین آیا ہے. اے جابر رب پوریاں لاوے گا میرے کول کی لین آیا. یہ تکال بریلی دے سلطان نے فرمایا با خدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. آقا ہمارے یہ جملہ تساں پوری تقریراں بولنا جتنا تسے لنگر کھینے اس تو گھاٹ میں کھا دا. آقا ہمارے آقا ہمارے اللہ اللہ. حضرت گرامی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آدھے نے لوگوں آمینہ دلال جناب ابو بکر تے عمر پاک دے نال میرے ڈیرے تے تشریف لے آئے. ارے لوگوں جنہ دے ڈیریاں تے حسنین دا نانا آ جائے دسو نا انہاں ڈیریاں دیاں برکتاں دا عالم کی ہوئے گا، اتھے رونقاں دا عالم کی ہوئے گا، اتھے لذتاں دا عالم کی ہوئے گا. میرے کریم آقا دا تشریف لے جانا یہی جناب جابر نو کافی آیا. لیکن کرم بالائے کرم، مہربانی بالائے مہربانی. میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے جابر دس نہ کھجوراں کتھے رکھیاں نہیں کیڑی جگہ تے ڈھیر لایا ہی. حضرت جابر میرے آقا نو لے کے اتھے آ گئے. حدیث پاک دے اندر آندہ فجلس علیہ فدعا بالبرکہ. میرے کریم آقا تشریف لے آئے، کھجوراں دے ڈھیر دے کول سرکار بہ گئے نے. نالی میرے آقا نے ہاتھ چاہ کے دعا فرمائیے تے بریلی دا سلطان بولیا فرمایا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے لے کے لی دعائے محمد.
گل نہیں سمجھ آنی تسی ویسے پوری لوری کے جنوں آ رہے ہیں۔ جناب جابر پاک فرمینے حضور میں کھجوراں کول کھڑیا سرکار اتے تشریف فرما ہوئے حضور برکت واسطے ہاتھ چاہ کے دے نالی سرکار دعا مانگ کے پتہ کہ فرمایا او دو غرماک فاؤ فہماؤ کما کال فرمایا جنہاں نے قرضہ دینی بلا تے سارے قرضہ دے دے۔ اور جابر صحابی ہے نا کہ ہے او نہیں ہے، سمجھئے ہو نہیں سمجھے ہو، اسی نے ہم وزن بھی ایک بلا ہونی۔ جابر کیا تھے؟ وہ نہیں تھے، وہ ہوتے تو کہتے ہیں یہ کیسے پورے ہوگا، پہلے بھی اتنا ہی ڈھیر تھا اب بھی سیم ہے، پہلے نہیں پورا ہوا اب کیسے ہوگا۔ لیکن جنہوں نے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے کسی ملا سے نہیں رسول اللہ سے پڑھا تھا وہ جانتے ہیں جہاں حضور کا قدم لگ جاتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں آ جایا کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات کی؟ اسی وجہ تو میں آقا ہمارے میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمایا جن کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ارے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ آقا ہمارے اللہ اکبر کبیرہ یاسین کلام والو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آکھتے نے جناب والا میں ہر گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا جنہ دا میں قرضہ دینا آیا، ان لوگ باہر آئے انہاں کہ جابر اسا پہلے جے انکار کیتا ہے آج کیوں آئے ہو؟ حضرت جابر نے فرمایا لوگوں میں قرضہ معاف کران نہیں آیا بلکہ جتنا قرضہ لینا نے میرے ڈیرے تے آ جاؤ تے میرے کول قرضہ لے جاؤ۔ ہر بندہ چے مگوئی کر رہے آئے کل تک قرضہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، آج کیویں ادا ہو رہے آئے؟ جناب جابر دے ڈیرے تے قرض لین والے آئے، ہر بندے نو حضرت جابر نے قرضہ فردن ادا کیتا ہے۔ جناب جابر آدھن لوگوں جدو شام دا ٹائم آیا بندے ختم ہو گئے نے لیکن میرا مال اتنے دا اتنا ہی پہ آیا۔ آیات متشابہات دیاں گھمن گھیریاں دے اندر پھرن والے کی جانن کے محکمات کی ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت گرامی حضرت جابر آدین فواقی تما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المغربہ آپ آدین لوگو جدو شام دا ٹائم آیا میں گھر نو چھڑ کے سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے جابر کیوں آئے ہو؟ آکھیا سونیا میں عرضی پیش کرنا آیا۔ میرے آقا نے فرمایا جابر دسنا کیڑی گل ہے؟ حضرت جابر پاک نے آکھیا سونیا میرے قرضے ادا ہو گئے نے، جتنا مال تسی چھڑ کے آئے ہو اتنا ہی مال موجود ہے، میرے قرضے ادا ہو گئے۔ میرے کریم نے جدو اے گل سنیے فضاحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لجپال دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ ارے لوگو شان والے نبی دا مسکرانا بھی شان والا ہے۔ جناب ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث دے راوی نے آپ نے کی فرمایا انہو اذا ضحک یتلالع فی الجدر او کما قال حضرت ابو ہریرہ پاک دینے لوگو جدو آمینہ دلال مسکراندہ آیا میرے آقا پاک تے چہرہ مبارک جو اتنا نور نکل دایا کہ نالالیاں دیواراں بھی روشن ہو جاندی آیا۔ شاید آپ میری باتیں سمجھ نہیں رہے، پھر کہیں سبحان اللہ۔ اچھا میں پچھلے سال ایسا جنے تھوڑے ہیں پرچس ہوا لے تسی آج بیٹھے زیادہ ہو لیکن بالکل سمم بکمن ہم ینفہم لا یرجون۔ اللہ گواہ میں آج تک مردیاں تقریر نہیں سنائی۔ میری 48.5 سال عمر ہے، سن 98 تو میں خطابت شروع کی تھی، آج تک میں مردیاں تقریر سنائی۔ میں پکی گل کروں علماء کی موجودگی ذمہ داری نال گل خدا کے بندو لذت لیا کرو، حضور کی ذکر کی مجلس میں مجبور ہو کر نہ آیا کرو، مسرور ہو کے آیا کرو۔ شیخ مادی فاسی صاحب مطالع المسرات یہ شرح ہے دلائل الخیرات شریف کی، صوفیاء لوگ پڑھتے ہیں، ہم مولوی تو کتابیں پڑھا لیں تو یہی کافی ہے۔
اور ہمارا وظیفہ بھی ہمارے صوفیاء نے یہی کہا ہے، پتر آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امت کے بچوں کو قال اللہ اور قال رسول کی صدائے دل نواز سے کھا دیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ باقی قرآن اور حدیث پڑھانے والوں کی شان یہ ہے، سرکار نے فرمایا میرا کوئی امتی قرآن پڑھنے والا ہو یا میری امت کی اصلاح کے لیے دین کی وہ کرنے والا ہو اشاعت، اسے اتنا بھی وقت نہ ملے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں دعا مانگ سکے۔ تو سرکار نے فرمایا، رب فرماتا ہے باقیوں کو دعا مانگتے ہیں تو میں عطا کرتا ہوں، اس دین والے کو میں بنا دعا مانگے سب کچھ عطا کر دوں۔ اشاعت اسلام اتنا بڑا جو ہے نا یہ ذمہ داری اور بڑا عزت والا پیشہ کام ہے، لیکن کوئی اسے کرے تو تب۔ بارسو جناب ابو ہریرہ پاک آخر نزور نی مسکراہٹ اتنی آلہ سی، سرکار مسکرانے سن چہرے چ اتنا نور نکلنا سی کہ نال والیاں دیواراں بھی روشن ہو جان گی۔ میں اس تے تبرکاً ایک اور روایت دلیل نے طور تے خصائص الکبریٰ چو پڑھنا، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں کے نام پہ اتنی ڈیلی سبحان اللہ، گج کیا کو سبحان اللہ۔ ہم وہ نہیں ہیں جو اشتہار بنوا کر کہیں میں پتر امی عائشہ دا، ہم امی عائشہ کے بیٹے بھی ہیں اور عقیدہ بھی اما عائشہ والا ہی رکھتے ہیں، صرف اشتہار نہیں بنواتے، ہم عقیدہ بھی وہی رکھتے ہیں جو سیدہ پاک کا عقیدہ ہے۔ اما عائشہ پاک فرمینیان بھائی ایک داڑے میں حضور نے جبہ انورہ ٹانکا پہ لینی گئی ہوں، میں ان کو سوئی ڈھے پہ اندھیرا یا نظر کچھ نہ آوے، نہ بتی نہ دیوا نہ چراغ، اور اعلیٰ حضرت بولے فرمایا کل جگہ مل کر جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آقا ہمارے۔ دیکھو میں حادثاتی شعرانہ پڑھ رہے ہیں، امام عاشقاں پڑھ رہے ہیں، تسی پھر بھی نہ بولو تو تہاڈی مرضی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت آقا ہمارے۔ امی جی سیدہ عائشہ پاک فرمانیاں نے لوگو میں سرکار دے جبہ انور نو ٹانکا لگا رہی، سیدہ آدیاں نے لوگو میرے کول سوئی گر گئی، میں نو نظر نہیں آ رہا، اسی اسناد دے اندر میرے کریم تشریف لے آئے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی آقا میرے کول سوئی گر گئی ہے، اندھیرا نظر نہیں آ رہی۔ اماں جی فرماندیاں نے فتح کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اماں جی آدیاں نے لوگو آمینہ دلال مسکرا پیا، میرے آقا دی مسکراہٹ مبارکہ دنال اتنا نور نکلے آئے کہ پورا کمرہ چمک کے آئے۔ فرماندیاں نے فتبینت لبرت فی حال المظلمت بشعائل بیاد وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فداک ابی و امی و مالی و جسدی و آلی یا رسول اللہ۔ امی جی آقتی ہیں لوگوں سرکار دے چہرہ مبارک اتنا نور نکلے آئے، کمرہ اتنا جگمگا پیا ہے کہ میں عائشہ اپنی گمی ہوئی سوئی نو تلاش کر لے آئے۔ میرا پشتو دا شاعر دی ترجمانی کر کے سونے انداز دے اندر بولے آنے آکھیا مور بی بی استن پسے یوش پگڑ دے دالا، پاک رسل مسکے شلو استن دل دالا، پڑکشو یار عائشہ بی بی وے مردہ اسمان دے، واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے۔ امی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ محبوب گئے یا سورجوں کی کان گئے، مرحبا کتنا گھسی میرا نبی سلطان ہے، آقا ہمارے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ ہمارا اہل سنت کا مزاج جہان سے عجب مزاج ہے، ہم صاحبان ادب ہیں، ہمارے ہاں بے ادبی کی گنجائش کسی صورت قطعاً نہیں،
نسبت مصطفی کا حیا ہمارا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ میرے جد کریم سید امیر شاہ قادری گیلانی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ یکتوت شریف والے، آپ فرمایا کرتے تھے پتر اگر آل بیت ہماری ایک آنکھ ہے تو صحابہ ہماری دوسری آنکھ ہے۔ ایک ہو دوسری نہ ہو بندہ کانا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور کانا پن عیب شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ کے چاروں امام فرماتے ہیں، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کر فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا الاوراء البین، ایسا ڈنگر جس کا کانا پن دور سے پتہ چلے کہ ہے ڈنگر کانا، اس کانے ڈنگرے لی قربانی اللہ نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو میرے جد کریم فرماتے ہیں پتر اگر ڈنگر کانا ہوئے رب دی بارگاہ چ مقبول نہیں، عقیدے دا کانا کدھروں مقبول ہو سکتا ہے؟ لہذا چار یاروں کو بھی یاد کیا کریں، خیبر کے سلطان کو بھی یاد کیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات گرامی، آقا ہمارے ذرا چھالانی چاہیے، آقا ہمارے اللہ اللہ۔ حضرات گرامی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے لوگو فضحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لجپال مسکرا پہنے نالی سرکار نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ۔ حضرات گرامی اگر میں دے سادہ معنی بیان کرا، علماء دی موجودگی دے اندر ذمہ داری دے نالا کھا کہ حضرت جابر دیاں گلاں سن کے میرے آقا مسکرا بھی پہنے نالے اپنی زبان نال سرکار نے نعرہ رسالت بھی لایا ہے۔ میرے تے تیرے کریم نے فرمایا اے جابر میں گواہی دے رہا میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ نالی میرے آقا نے فرمایا اِتِّ ابا بکر و عمر، اے جابر جڑیاں گلاں میں نو سنائیاں نہیں تیرا قرضہ ادا نہیں ہوندا یا میں گیا ہوں دعا کیتی ہے قرضے ادا ہو گئے نے، بندے لین والے ختم ہو گئے، مال اتنے دا اتنا بچ گیا ہے۔ اے جابر یہ گل جا کے میرے ابو بکر تے عمر نو سنا۔ حضرت جابر آدن لوگوں میں بڑی خوشی دے نال گیا ہاں، یاران مصطفیٰ نو میں نمی گل سناواں گا انہیں حیران ہو جان گے، لیکن جناب جابر آدن جدو جا کے میں گل سنائیے ساری گل سنان تو بعد دو میں مسکرا پہ انہوں نے زننا دا لفظ نہیں لایا بلکہ انہوں علمنا لایا، اور علمنا تو پہلے لفظ قد لایا ہے۔ علماء جان دن کے قد تو بعد اگر فعل آ جائے کی حیثیت رکھدا ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر یک زبان ہوئے، انہوں نے فرمایا قد علمنا، اے جابر تنو آج پتہ چلے آئے ابو بکر تے عمر تا پہلی جان دینے جتھے آمینہ دا لال چلا جائے اتھے برکتاں ہی برکتاں جاندیاں نے۔ آقا ہمارے اسی وجہ تو آکھیا جاندہ ہے نا کہ خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، ارے خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، وہ رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ارے سب سے اولیاء وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ آقا ہمارے میرے نوجوانوں ناز کیا کرو اس بات پہ کہ اللہ نے تمہیں حضور کی نوکری نصیب کی۔ کائنات میں حضور کی نوکری سے بڑی کوئی نوکری نہیں۔ یہ تو کوئی انس بن مالک سے جا کر پوچھے، بی بی ام سلیم ان کا بیٹا 8 سال کا ہے، شہر مصطفیٰ مدینہ میں آئیں، حضور کی بارگاہ میں حضرت انس کو لے کر آئیں۔ سرکار نے فرمایا ام سلیم کیوں لائی ہو؟ کہا حضور پتر میرا ہے لیکن نوکر آپ کا ہے۔ مجھے بتائیں 8 سال کا بچہ کوئی ماں اپنے آپ سے جدا کرتی ہے؟ یہ صحابیہ کا حضور سے کمال درجے کا عشق ہے کہ انہوں نے کہا میرے مصطفیٰ کے کام کرے گا ماں کا دل خوش ہو جائے گا۔ اچھا انہوں نے اتنا پیار نال حضور پیش کیتا تھے، حضور بھی انتہا کی تھی۔ عرب شریف نے اندر ایک بوٹی اس آخرین حمزہ، کیا آخرین حمزہ، بڑی خوشبودار ہونی۔ حضرت انس بن مالک کدی کدی نہ پہاڑاں تو جا کے بوٹی توڑ کے لے آنے ہیں، سرکار پیش کرنے تو سرکار محبت نہ فرمانے یا ابا حمزہ، حضرت انس پاک کے فرمانے یا ابا۔ تو ایک دار حضرت انس فرمایا نے انس
وہاں یہ کام کرا سمجھ آنی پی نہیں مینڈی پنجابی بھی انس وانج ہے کام کرا حضرت انس فرمانے میں کام کرن گیا بچے کھیڑنے پہ میں انہاں تک کے کھیڑن لگ پیا تھوڑی دیر تو بعد سرکار تشریف گھن کے آئے تو میں نے آقا پچھوں آ کے ماں پکڑ گیا دا تو ماں فرمایا نے انس تو دا کام بھیجیا کیوں نہیں ہے کیتا جناب انس فرمایا حضور میں ہون گیا تے ہون آیا راوی آکھنا جس طرح ماں اپنے بچے نے کان پکڑ کے نہیں نہ پیار نال ایک تو نا زور نہ چھکنا ہے اس طرح کنن یہ لوہاں پکڑ کے سہلاونا سرکار ان پکڑ کے فرمایا یا ذل اذنین اوے دو کنا لیا ان الفاظ کی لطافت وہی سمجھتا ہے جو دید یار کا ساری زندگی مشتاق رہتا ہے اللہ اللہ حضرات گرامین الفاظی لذت کو گولڑے دے تاجدار کول جا کے پوچھے جنہ جناب والا وادی ہمراہ دے اندر میرے کریم دا دیدار کیتا ہے اس دیدار نو لفظاں دا جامع پہنایا فرمایا موقع چند بدر شاشانی ہے مت چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلفت آنکھ مستانی ہے مخمور آنکھیں مد بریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا تیرا بدی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جایڑیاں آقا ہمارے میں پچھلے مہینے شہر حضور میں حاضر ہوا مجھے اپنی ذات پہ بھروسہ نہ تھا کہ میں بھی اس قابل ہوں کہ حضور کے شہر میں میرا قدم لگے با خدا اللہ آپ کو لے جائے شہر مصطفی میں پھر آپ بھول جائیں گے متشابہات کیا ہوتی ہیں پھر محکمات پر ہی رہیں گے قبلہ جو فرما رہے تھے نا پھر متشابہات کو بھول جائیں گے پھر واؤ کے عطف کی دنیا سے نکل جائیں گے پھر بس در مصطفیٰ کی بن کر رہ جائیں گے اور میرے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان علیہ رحمت الرحمن کی طرح ہر عبارت کے اندر شان رسالت ڈھونڈ کی امت کو سنائیں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے نوجوانوں آقا ہمارے تنگ تو نہیں ہو رہے ہیں آقا ہمارے اللہ آپ کو شہر مدینہ لے جائے حضرات گرامی جدوں بندہ مدینہ پاک دے اندر جاندہ ہے کیفیت یہ جب ہو جاندی ہے ساڑھے گنہگار لوگ سب تو پہلے جناب والا مسجد نبوی دے اندر جا کے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کر دینے پھر اپنی استطاعت دے مطابق خیرات کر دینے پھر جناب والا باب السلام اس دروازے تے آ جاندے نے جس دروازے چو گزر کے سرکار عبد قرار دی پاکیزہ بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کرنا ہوندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ عجب انسان دی کیفیت ہوندی ہے جدو باب السلام جو اندر آندہ ہے نور سرمدی دے جلوے دے حالیاں دے اندر بندہ گم ہو جاندہ ہے پہلے جناب والا بندہ جدو کھبی سائٹ تے تک دا ہے ریاض الجنہ مبارک نظر آندہ جدے بارک میرے لجپال نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ او کما قال ارے لوگو جدوں بندہ جنت دی کیاری تے نظر پاندہ ہے سامنے سرکار دا مسلح نظر آندہ ہے او مسلح جس تے میرے کریم آقا قیام فرما کے جماعت کرواندے ہے پھر میرے کریم آقا دا منبر مبارک نظر آندہ ہے اس تو آگے جدوں بندہ جاندہ ہے مواجہ مبارک آ جاندہ ہے سرکار دے دربارے در بار دیاں جالیاں آ جاندیاں نے خدا دی قسم ساڑھے جا گناہگار آندیاں سسکیاں نکل آندیاں نے آواں نکل آندیاں نے اسی تڑپ جاندے ہیں آقا کیا ساڑھے جا گنہگار بھی اس قابلن کہ تو آڑے دربارے در بار تے آدھے روئے نے تڑپ کے بندہ یہ آکھرے ہوندہ ہے تیری ایک چاش میرا حمد سے تیرا بیمار بہتر ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا
حبیب اللہ تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے ہزاروں تیرے بھی نسخہ سے نگاہ یار بہتر ہے یہ اندروں بھی میرے کریم آقا دی ایک شان آیا ہوندی ہے ارے لوگوں 1400 سال گزر گئے نے اسا گناہگاراں نے سرکار دا دیدار نہیں کیتا ہے بلکہ روزے دیو نہ جالیاں نو تکیا جے دے اندر میرے آقا آرام کر رہے نے ارے لوگوں 14 صدیاں تو بعد آج بھی سرکار نال امت دا اوہ پیار ہے اوہ عشق تے اوہ جناب والا جان فرادی دے لمحات نے یہ بھی تا میرے آقا دی شان ہے اور کسی نبی دے دربار در بار تے اس قدر دنیا محبت دے نال نہیں جا رہی شوقت دے نال نہیں جا رہی عجز دے نال نہیں جا رہی پیار دے نال نہیں جا رہی لیکن کسی غریب تر بندے کو پوچھو دس نہ تیری تنابے والا کی زندگی دی خواہش ہے ایک ہی گل کر کے آکے گا ہائے کاش میں نو سرکار دے دربار در بار دا دیدار نصیب ہو جائے آقا ہمارے میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تنگی تو نہیں پیدا ہو رہی چلیں اگلی حدیث پاک پڑھتے ہیں آقا ہمارے تڑلے نال بولو آقا ہمارے کابر مینو بنے جس جانا تسی تے اتھو دی آوو تو انو کیڑی کابر کسی نے چاچا نال کسی دا ماما نال میں تے میرے نال اللہ دا رسول ہے آقا ہمارے دارمی شریف کی روایت پڑھتا ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہے اور ساتھ فاروق اعظم کا ذکر اس وجہ سے کروں گا پچھلے دنوں ایک کتے کو بھونکنے کا ضرورت محسوس ہوئی اور وہ بھونکا سیدنا فاروق اعظم پہ یاد رکھیں میں یاسین کلاں آیا میں ایک نقلی جملہ نہیں عقلی جملہ کہتا ہوں پھر نقلی کہوں گا نقل اور عقل میں فرق ہے نقل پیپر میں مارو تو بندے کو باہر نکال دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو رائج الوقت نقلی کہا جاتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ نسلاً بعد نسلاً میرے حضور کی احادیث طیبات جو امت میں علماء سنتے آتے ہیں نقل کرتے آتے ہیں نقل در نقل ہم تک پہنچی انہیں ہم نقلی علوم کہتے ہیں اور عقلی علوم پھر ان سے جو مترشح ہوتے ہیں پھر متفرق جہتیں ہوتی ہیں اس کی ان جہتوں کو ہر بندہ اپنے علم کے زاویے سے جو نکالتا ہے انہیں عقلی علوم کہا جاتا ہے پھر انہیں پرکھنے کے علماء نے متفرق طریقے لکھے ہیں عقلی گل یہ کراں کہ میں آیا یاسین کلاں کہاں پر اصولی طور تے اخلاقی طور تے تہاڈا فرض ہے تسی میری جان دے بھی محافظ ہو ہے وہ کہ نہیں اور نہ بنے ہو بولو تو صحیح سے کچھ اخلاقیات نے تقاضے تو پورے کرو یار کیا تسی میری جان دے محافظ ہو کہ نہیں میں تہاڈا مہمان ہاں نا مینوں مولوی صاحب آکھدے سن ساڈا چھچ مشہور ہے مہمان نوازی بول دی نہیں کب تک یہ امت سادات کا پسینہ نکلواتی رہے گی بولا کریں